اس ویڈیو کے پہلے 30 سیکنڈز آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ ڈالیں گے۔ ایک ایسا سینے کا راز آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس سینے کے راز کو اگر آج آپ نے جان لیا اور اس پر عمل کر لیا، اللہ پاک آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بنا دے گا۔ یہ عمل فقط ایک دن کا ہے۔ جو لوگ زندگی میں بے صبر ہیں، بالکل تھک ہار چکے ہیں، ہر طرف سے مشکلات نے اگر آپ کو گھیر لیا ہے، کامیابی نظر نہیں آ رہی دور دور تک، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، زندگی رک چکی ہے، ہر طرف غربت ہی غربت ہے، تنگ دستی ہے، ذہنی دباؤ ہے۔ اگر آپ اس زندگی میں سے نکلنا چاہتے ہو، ان تمام پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آج 16 محرم تیسری دولت والی اس بڑی جمعرات کے دن اس خاص عمل کو ایک بار شرطیہ آزما کر دیکھو۔ یہ عمل فقط صرف اور صرف ایک دن کا ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کے آنے والے پورے سال کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں سے اللہ پاک تنگ دستی ختم فرما دے گا، غربت ختم فرما دے گا۔ اگر بندگلی میں ہو تو اللہ پاک نجات کا راستہ بنا لے گا۔ اگر آپ زندگی میں ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے صرف ایک عمل جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے۔ جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو کرو گے، اسی مقصد میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا اور اسی پریشانی میں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں۔ آج 16 محرم تیسری دولت والی اس بڑی جمعرات کے دن آپ نے یعنی کسی بھی نماز کے بعد، یعنی نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹائم سیٹ کر کے اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ لیکن اس عمل کو آج آپ نے اگر دن کے وقت ٹائم نہیں ملتا، شام کو ٹائم نہیں ملتا، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے ہر حال میں اس عمل کو کر کے سونا ہے، کیونکہ یہ عمل آج 16 محرم تیسری دولت والی بڑی جمعرات کا خاص الخاص عمل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک دن کے مختصر عمل سے اپنی ایک ایسی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے، جہاں آپ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں، اور ایک دن میں اللہ پاک آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بنا دے گا۔ دنیا کے تمام خزانے کسی بندے کے پاس نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ سے من چاہے اور من پسند خزانے حاصل کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہوتا ہے جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، اور اس عمل کی خاص مقدار اور ترتیب ہوتی ہے کیونکہ اللہ والوں نے اس پہ چلا کیا ہوتا ہے۔ اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے، اس کی پشت پر اللہ والوں کی دعا شامل ہو جاتی ہے اور اس عمل کو طاقت ملتی ہے، تاثیر ملتی ہے۔ اس لیے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل ایک ایسا یعنی طاقتور عمل ہے، جس نے بھی آج 16 محرم تیسری دولت والی جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیا، اللہ والوں کی دعائیں اس کے پیچھے شامل ہوں گی، اس کی پشت پر، اور جو بھی وہ حاجت مانگے گا، جو بھی وہ اللہ کے سامنے دعا رکھے گا، مقصد رکھے گا، اللہ پاک اس کو فوری طور پہ اپنی برگہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے گا۔ اب اس عمل کو بتانے سے پہلے میں 16 محرم تیسری دولت والی جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین بولنی ہے، اور جو لوگ خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنا مقصد اور اپنا نام کامنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کریں، تاکہ ان کا نام لے کر اور ان کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر دعا کی جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی اس پریشانی اور مشکل میں آسانی پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو بہترین روزگار نوازتے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ ان کے اس قرض کو ختم فرما۔ دنیا کے تمام
خزانے اللہ پاک تیرے پاس ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ ذاتی گھر تیری بہت بڑی نعمت ہے یا رب العالمین۔ جو مشکل میں ہے یا اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما، جو کسی الجھن میں ہے ان کی اس الجھن کو ختم فرما، جو بے سکون ہے ان کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آج آپ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک پابندی یہ ہے کہ آج آپ نے اس عمل کو جس بھی جگہ کریں وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی منچائی زندگی کو لکھوانا ہے، کیونکہ یہ جو خاص اعمال ہوتے ہیں اللہ سے رابطہ کرنے میں، اللہ سے من پسند زندگی لکھوانے میں، اللہ کی برگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانے میں جو ہے یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ویسے جو یعنی کہ آپ جب یہ اعمال کرتے ہیں تو آپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ ساتویں آسمان کو چھوتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے، اور یہ جو کلمات آپ پڑھیں گے یہ اللہ کی عدالت میں جا کے آپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اعزاز اور کرم کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمات آپ پڑھو گے یہ ایک سینہ بسینہ اللہ والوں کی طرف سے روحانی عمل ہے، تو اس کی مقدار اور اس کی تعداد کو اپنے مرثوی خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، یہ موقع جو ہے 1 سال بعد ملے گا، اور جو محرم کا جو مہینہ ہے اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اور محرم کے مہینے میں اگر آپ نے پہلے 10 دن جو گزرے ہیں، پہلا حشرہ جو ہے، اس میں اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد پورا کروا نہیں سکے، اللہ کی برگاہ سے حاجت پوری نہیں کروا سکے، تو آپ نے اس جمعرات کو جو تیسری دولت والی جمعرات ہے یہ سال بعد موقع ملتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جو عمل بتانے لگا ہوں اس کو آج ہر حال میں کرنا ہے، اور اپنے تمام جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں عزیز و قارب ہیں جن کو آپ چاہتے ہو ان کی زندگی کو بھی اللہ پاک بدل ڈالے، تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے اس عمل کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح اپنی تمام ویڈیو میں جو وظیفہ جو عمل بتاتا ہوں اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہوں، اور اس پہ زور دیتا ہوں کہ درود ابراہیمی کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جتنی بھی دعا ہے، جو بھی دعا آپ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے کرتے ہو، اس دعا اور اللہ رب العزت کے کہ درمیان آپ کی دعا اور اللہ رب العزت کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں، اور آپ کی دعا فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو آپ نے درود ابراہیمی کو شروع اور آخر میں پڑھ لینا ہے 3 دفعہ۔ تعوذ اور تسمیہ اس لیے بتاتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس لیے میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ ہم کہ انسان ہونے کے ناطے کہ خطا کے پتلے ہیں، تو اس لیے اگر ہمارے اس پورے عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسا وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے اس عمل میں اگر کوئی کہ خرابی پیدا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی پیدا ہو جائے، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے وسوسے آ جاتے ہیں عمل کے دوران جس سے عمل کی جو وہ شائستگی ہے، جو اس عمل کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں تعوذ اور تسمیہ اور درود ابراہیمی شروع اور آخر میں پڑھ لیں۔ عمل بتانے لگا ہوں، میں درود ابراہیمی کو پڑھتا ہوں، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی جو میں پڑھتا ہوں اس ہدیے کے تحت کہ یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، تو یہ میں جو جتنی مقدار میں پڑھوں گا آپ کو میں بتاؤں گا، اسی مقدار کو آپ نے مرضی خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے میں پڑھتا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ، آپ نے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، جو آپ نے کوانٹٹی جو مقدار رکھنی ہے جسٹ آپ نے 3 دفعہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یا اللہ جو بھی شیطانی اثرات ہیں ان سے مجھے محفوظ فرمانا، اس پورے عمل کے دوران
مجھے شیطان کی شر سے محفوظ فرمانا. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے, کیونکہ نیت خالصاً جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور اس جو بھی آپ حاجت اب سب سے پتے کی بات بتانے لگوں, ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. اس عمل, یہ جو عمل ہے صرف ایک دن کا ہے, 16 محرم تیسری دولت والی جمعرات کا یہ عمل ہے. آپ نے سب دیکھیں, جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں جب بھی کوئی عمل کیا جائے, اب ہر ایک انسان کا اپنی حاجت ہوتی ہے, اپنا مقصد ہوتا ہے. کوئی قرض میں ڈوبی زندگی گزار رہا ہے, کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے, کوئی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہے, ذاتی گھر چاہتے ہیں. اب جتنی بھی میرے بہن بھائی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد ہے, جو بھی حاجت ہے, اس کو ذہن میں لات پورے اس عمل کے شروع سے لے کر آخر تک. یہ جو چیز بتا رہا ہوں یہ محض تقریر نہیں کر رہا, آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کرنے کا صحیح اور مستند طریقہ. جب یہ عمل لازمی قبول ہوگا پھر وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب یہ عمل آپ کریں گے تو اس پورے عمل میں شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ جان لینا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ فلاں چیز پڑھنی ہے تو پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کر لینا ہے. مختصر عمل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے. جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے, جب تک عمل ختم نہیں ہوتا آپ نے اس مقصد کو قرض سے نجات ہے تو پورے اس عمل کے دوران جتنا قرض آپ کے اوپر ہے, جتنی سے آپ نجات چاہتے ہو, بیماری میں شفاعت چاہتے ہو, اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بے روزگار و روزگار چاہتے ہو تو اب بہترین روزگار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں. پورے عمل کے دوران یعنی جو زبان سے آپ پڑھتے جائیں گے, لیکن ذہن میں آپ نے اپنی اس حاجت کو رکھنا ہے دل میں. اب بتانے لگا ہوں, آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. اور سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے, ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. آپ نے اللہ کو دیکھیں, گھر میں جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو آپ یعنی کہ اس کو مناتے ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات کو تو منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی ذات ایک ماں کے دل کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. گھر میں کوئی بڑا ناراض ہو جائے تو آپ سے سوری کرتے ہو, معذرت کرتے ہو, لیکن جب اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے گا تو پھر اللہ پاک فوری طور پہ اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, کتنی سعادت کی بات ہے. 16 محرم تیسری دولت والی جمعرات کا سب سے بڑا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ اللہ کی یہ 4 نام ہے. ان چاروں ناموں سے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. ایک نام جو ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے اور باقی 3 نام صفاتی. کون کون سے ذرا بتا رہا ہوں, توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. اگر آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا اور دوسرا کر دیا, دوسرا چھوڑ دیا, تیسرا کر دیا, تو یہ جو پورا پیٹرن ہے, یہ پورا پیکج ہے, یہ نامکمل ہو جائے گا. جو چیز بتا رہا ہوں, جو مقدار بتا رہا ہوں, اسی کے عین مطابق اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے. بتانے میں میرا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح. اللہ کے 4 نام ہیں, ایک ذاتی, باقی 3 جو ہیں. وکیل یعنی کارساز, کریم یا اللہ تو بہت نرم ہے, فتاح رزق کے 1000 دروازے کھولنے والی ذات, یعنی بے انتہا رزق دینے والی ذات. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر لحاظ سے, کیونکہ یہ محرم جو ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے, آنے والے پورے سال میں ہر لحاظ سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح, چاروں کو آپ نے ملا کے ایک مقدار میں پڑھنا ہے. تو جو دھیان کے ساتھ سنیے کیسے پڑھنا ہے, میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو مقدار بتاؤں گا. یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح, ایک بار, یعنی ان چاروں کو پڑھ کے ایک بار آپ نے اس کو تصور کرنا ہے. دوسری بار یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح, 2 بار. یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح, یعنی یہ 3 بار. چاروں کو پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے اور مقدار ایک رکھنی ہے. اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے, 21 مرتبہ. ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں, ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھنا چاہیں, جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. لیکن تعداد آپ نے 21 رکھنی ہے. 21 سے زیادہ یا 21 سے کم آپ نے نہیں رکھنی. یہ مقدار جو ہے اللہ والوں کی جو خاص ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پہلا عمل ہو گیا فوری طور پہ اعوذ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 21 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے دل میں اسی مقصد کو سوچتے رہنا ہے, دماغ میں وہ جس مقصد کے لیے آپ یا اللہ, یا وکیل, یا کریم, یا فتاح کو پڑھو گے. جب 21 بار پڑھو گے تو 21 بار اس مقصد اور اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ ہے اللہ سے خاص مدد حاصل کرنے کی, اس کو آج آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے.
ताऊज़ और तस्मीह पढ़ता हूँ। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, करती हूँ। मैं अपनी बेटियों, बहनों, माओं से, उनसे भी मुखातब हूँ, भाइयों से भी मुखातब हूँ। अपने 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 जीन्स के हिसाब से आपने पढ़ना है, यानी कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी कि इस आयत करीमा का मतलब ये है कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद चाहता हूँ, यानी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब आपने कितनी मकदार में पढ़ना है, इसका मतलब और मफहूम ज़हन में रखते हुए, और जिस मकसद में, जिस मुश्किल से निजात चाहते हो, उसी मुश्किल को ज़हन में रखते हुए, उस मकसद को ज़हन में रखते हुए इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को आपने पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपने कितनी मकदार में पढ़ना है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, एक बार, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन आपने 33 मरतबा पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहिए या जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। आपने तादाद में कमी पेशी नहीं करनी, आपने जस्ट 33 टाइम्स आपने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को पढ़ना है। अब आखिर में आपने एक सूरत पढ़नी है। इसको अल्लाह, इस सूरह मुबारक को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खैरुल कसीर का लक़ब दिया। दुनिया की तमाम खैरें जो हैं अल्लाह पाक ने इस 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह में रखी है। अब ये कौन सी सूरत में मैं पढ़ता हूँ 3 दफ़ा, फिर मैं आपको मकदार बताऊँगा। ताऊज़ और तस्मीह पढ़ के लाजमी आपने इस सूरह मुबारक को पढ़ना है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मैंने 3 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ा और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ किया। आप जितनी भी मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़िएगा। और आपने तादाद कौन सी रखनी है, तवज्जो और ध्यान के साथ सुनिए। आपने 16 टाइम्स, क्योंकि आज 16 मुहर्रम तीसरी दौलत वाली बड़ी जुमरात है, तो इसकी तरतीब भी जुमरात की जो डेट है यानी 16वीं मुहर्रम है, तो उस हिसाब से आपने 16 रखनी है। और इस 16 को आपने कम नहीं करना, न ज़्यादा करना है। ये अमल करके आपने फौरी तौर पे दुरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ा था 3 दफ़ा, उसी तरह आखिर में पढ़ लें। अब दोनों हाथ उठा लें। या अल्लाह, तीसरी यानी दौलत वाली मुहर्रम की जुमरात है, या अल्लाह इसकी बरकत को सामने रखते हुए, या अल्लाह अपने जो 4 नाम है, या अल्लाह, या वकील, या करीम, या फताह, या अल्लाह इन नामों को सामने रखते हुए, इनकी बरकत को, या अल्लाह इनकी तासीर को सामने रखते हुए, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ को हूँ। या अल्लाह, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सूरह फातिहा की ये आयत है। या अल्लाह, इसकी फजीलत को सामने रखते हुए, क्योंकि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं। और या अल्लाह, सूरह कौसर जो तू अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा पेश की थी। और ये जो सूरह कौसर जो है एक नहर है जन्नत में, उस नहर के से इसका नाम मंसूब किया। या अल्लाह, कितनी बड़ी सआदत की बात है कि इस सूरह कौसर को मैं आज 16 मरतबा पढ़ रहा हूँ। जिस भी मकसद के लिए या अल्लाह, उसी मकसद को तू या अल्लाह अपनी बारगाह आले में कबूल मंजूर फरमा। जो मांगा मुक़द्दर फरमा, जो नहीं मांग सका अगर मेरे हक़ में बेहतर है वो भी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन।